السلام علیکم۔ سوشل ویلنس سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج آغاز کرتے ہیں۔ ہماری لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اور اگر نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے کویشچنز ہیں جو کسی کو کسی سے کرنے ہی نہیں چاہیے، لیکن ایک کویشچن ساتھ ہی ریز ہوا تھا کہ اگر یہ کویشچنز ہم سے کیے جائیں تو ہم کیا کریں۔ کچھ ایسے ٹچی ٹاپکس ہوتے ہیں جن پہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے، جن کے بارے میں آپ جواب نہیں دینا چاہتے، کبھی کبھی بہت پرسنل ہوتے ہیں، کبھی انکمفرٹیبل کرتے ہیں، کبھی وہ لائن کراس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ایسی باتوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں جو ہم ابھی بتانا نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کی جو ہے وہ انٹینشنز ہی بری ہوتی ہیں۔ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں، ہم سے کنسرنڈ ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے۔ یہ لائف کی ایک ریالٹی ہے۔ تو جب لوگ ہم سے کویشچنس کر رہے ہیں تو بیسیکلی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیوروسٹی ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ سوشل ایکسپیکٹیشنز ہم سب کے ذہنوں میں ایسی بیٹھی ہوتی ہیں کہ لوگ ہم سے یہ پوچھ کے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے۔ کبھی کبھی اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، صرف گفتگو میں کمانڈ لے لینا ہوتا ہے، یا آپ سے سوال کر کے خود اپنی برتری ثابت کرنا بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ایسی پرسنل باؤنڈریز ہیں جن پہ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے یا ان کو نہیں پوچھنا چاہیے، اور کبھی کبھی یہ واقعی جینوئن کنسرن ہوتا ہے، ان کو ہماری زندگی سے دلچسپی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، اور اس میں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں تک وہ پوچھیں اور کہاں تک نہ پوچھیں۔ اور کبھی کبھی واقعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گوسپنگ کے لیے بھی سوالات کرتے ہیں۔ تو جب کوئی آپ سے سوال کرے تو فوری طور پہ تو ذہن میں 3 چیزیں آ جانی چاہیے فوراً۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جان کے کیا کریں گے؟ اور اس کے مطابق پھر آپ جواب سوچتے ہیں۔ اچھا، جواب دینے کا طریقہ ایک بار پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والوں کے ساتھ روڈ ہو جائیں، بدتمیزی کریں، یا ہم یہ سوچیں کہ یہ لوگ تو بس میری ذاتی زندگی میں گھسنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی نیگیٹو اس کے ساتھ ہم امیج لے کر آئیں، بلکہ بہت اچھی طرح، بہت نرمی سے، بہت مہارت سے ہم کچھ ایسے سوالوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں جن کا جواب ہم کسی بھی وجہ سے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں نا۔ کبھی کبھی ہم وقت سے پہلے انفارمیشن نہیں دینا چاہتے، کبھی ہم ایموشنلی وہ ٹاپک ہمارے لیے اتنا ٹچی ہوتا ہے کہ ہم اس سے ڈسکمفرٹ محسوس کرتے ہیں نا، ہمیں اچھا نہیں لگتا اس بارے میں بات کرنا۔ کبھی کبھی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جس میں ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بتائیں اور وہ کہیں بات لیک ہو جائے، ہم ابھی نہیں بتانا چاہتے۔ کبھی وہ ایسا سوال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سٹریس مل جاتا ہے، یا ہم خود بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ رشتوں کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو فاصلے پہ رکھا جائے، بلکہ یہ ایک ایسی مہارت ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بھی وجہ سے آپ کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، تو ایک اچھے مناسب طریقے سے ہم اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی کچھ ٹپس پہ آج بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ خواہ لوگوں کو اپنی زندگی میں آنے سے روک رہے ہیں، یا ہم بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جیسے کہ منع کیا گیا نا کہ تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، لوگوں کے معاملات میں بہت زیادہ جھانکو نہیں، دیوار سے نہ جھانکو۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم خود کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ سکھائیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم خود لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور ہم اس بات کے بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم دوسروں کو سکھائیں کہ اچھا برتاؤ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی گرج ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان کی انٹینشن پہ شبہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے روڈ یا بدتمیز ہونا چاہتے ہیں۔ بس کچھ ایسی اخلاقی چیزیں ہیں جس میں ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے سے لرن کرنا ہوتا ہے۔ تو بس اب پھر ٹاپک کے اوپر آتے ہیں۔ اب ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایک خاص کویشچن کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک مہارت سے گفتگو کا رخ موڑ سکتے ہیں، یا اس سوال کو اگنور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہ سوال آنا ہے، کوئی چیز آپ کی لائف میں ایسی چل رہی ہے کہ لوگ پوچھیں گے، تو کوئی طے شدہ جواب آپ نے سوچا ہوا ہو پہلے سے گھر کے اندر کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا تو میں نے یہ 2 لائنوں میں جواب دینا ہے، تو ایک کینڈ آنسر، ایک تیار شدہ جواب آپ کے پاس ہونے سے بھی آپ غیر ضروری تفصیل میں جانے سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک جرنل آنسر دیا جا سکتا ہے، عمومی سا جواب۔ کوئی یہ کہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو آپ جواب یہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں ہر اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے جو پاکستان کے لیے مخلص ہو۔ آپ نے ایگزیکٹ سوال کو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے جواب ایسا عمومی دیا کہ آپ نے سوال اوائڈ کر لیا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ
ایکسکیوز کریں اپنے آپ کو اور اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیت لے لیں. آپ عمومی طور پہ سوالات شادی کی تقریبات میں یا گھروں کی تقریبات میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کسی بہانے سے اٹھ جائیں کہ میں ذرا پانی پی کے آتی ہوں. کوئی بچہ جا رہا ہے تو آپ اس کو کچھ کہنے کے لیے اٹھ جائیں, یا کسی سے ملنے میں اس سے مل کر آتی ہوں. اس طرح کر کے آپ ماحول بدل دیں. اس طرح یہ ہوگا کہ وہ سوال کہیں پیچھے رہ جائے گا اور آپ اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوال کو ایسے اگنور کیا جائے کہ سامنے والے کو لگے کہ آپ نے جیسے سنا ہی نہیں ہے اور آپ دوسری بات شروع کر دیں. آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اور آپ نے کہا اور آپ سنائیں نا آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے, اور یا پھر آپ نے کہہ دیا آج کل موسم کیسا چل رہا ہے نا. تو 1 منٹ کو سننے والے کو یہ لگے گا کہ شاید آپ نے پک ہی نہیں کیا کہ اس نے آپ سے کیا سوال کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سوال کرنے والے کو ڈیفینسو موڈ میں ڈال دیں. یعنی اگر کوئی ایسا چپتا ہوا سوال آ گیا ہے تو آپ اس کے اوپر پلٹ دیں کہ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں. بہت پرسنل چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی آپ سے آپ کی گھر کے خرچے کے بارے میں, بجٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور آپ اس سے کہیں کہ اگر یہی سوال میں نے آپ سے کر لیا, مسکراتے ہوئے اچھے انداز میں, تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ واقعی یہ سوال کرنے والا نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے تمیزدار طریقے سے کہہ دیں کہ اس ٹاپک پہ نا بات نہیں کرنا چاہ رہی میں نا, کہ چھوڑے نا اس موضوع پہ مجھے اچھا نہیں لگتا جواب دینا. اپنی رائے کا اظہار کر دیں اور یہ سامنے والے کو بتا دیں کہ اس پہ آپ کو بات نہیں کرنی, لیکن بارہا میں یہ بات کہہ رہی ہوں, لہجہ اچھا, گمان اچھا, انداز مناسب ہونا چاہیے. البتہ کوئی ایسی چیز ہے نا جو آپ کو یہ لگے کہ سامنے والا ایسے کیوں سوال کر رہا ہے, یا مجھ سے کر رہا ہے یا کسی اور سے آئندہ کرے گا, تو پھر بھی کوئی جملے ایسے ہو سکتے ہیں جن میں ان کو بہت مسکراہٹ کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آرام سے کہا جائے کہ ارے چھوڑیے کوئی بات ہے پوچھنے والی, ایسے سوال اب ہمیں چھوڑ دینے چاہیے, ایسی باتیں تو اب کرنی ہی نہیں چاہیے, یہ تو پہلے ہوا کرتا تھا. اس طرح کر کے کہ وہ شرمندہ تو نہ ہو لیکن ایک لمحے کو وہ سوچے ضرور, کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہے, مسئلہ یہ کہ سوال وہ کسی اور سے بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح کوئی سوال آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کو ڈاج بھی کر سکتے ہیں. آپ فوراً چینج کریں, ارے چھوڑے اس بات کو, کچھ اور بات کرتے ہیں, اس سے کیا کرنا ہے, اس کو جان کے کیا حاصل. اس طرح کر کے بھی آپ سوال کو بدل سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آنسر کے بجائے ایڈوائز دے دیں. اب کوئی آپ سے کہہ رہے کہ آپ بچوں کا روٹین کیسے سیٹ کرتے ہیں, تو آپ ایک جرنل بات شروع کر دیں کہ واقعی پیرنٹنگ میں یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کو روٹین سیٹ کرنے کا پتہ ہو. یا کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ جو ہے وہ سیونگ کیسے کرتے ہیں, تو آپ سیونگ کے فوائد پہ اور سیونگ کرنے کی اہمیت پہ بات کرنا شروع کر دیں. سوال میں سے ایک لفظ نکالیں اور اس ایک لفظ پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں, تو سوال کہیں پیچھے رہ جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے والے کے سوال کو اپنی مرضی سے رخ موڑ دیں. اب کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا ہے نا, تو آپ اس کو یوں کریں کہ شاید آپ یہ جاننا چاہتی ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا جو ہے وہ ویٹ کیسے کم ہو رہا ہے, آپ کیا کرتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ نہیں جواب دینا چاہ رہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کا جواب یوں دے سکتے ہیں کہ شاید آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ صحت کیسے بہتر کی جائے, شاید آپ کو یہ فکر ہو رہی ہے. تو لوگوں کے سوالات کو ریپیٹ ایسے کریں کہ وہ آپ کی مرضی کا سوال بن جائے. اچھا, ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مبہم سا جواب دے دیں. اس مبہم جواب میں بہت تفصیلات نہیں آئیں, جیسے اللہ کا شکر ہے سب صحیح چل رہا ہے. کوئی بہت تفصیل سے پوچھ رہا ہے کہ نہیں الحمدللہ سب خیریت ہے. اس طرح کر کے ایسا مبہم جواب دیں کہ ڈیٹیلز میں نہ جائیں اور وہ سوال کو وہیں آپ نمٹا دیں. اچھا, اگر آپ کو ٹائم لگ رہا ہے سوچنے میں کہ اچھا اس کا میں کیا جواب دوں, تو تھوڑا سا ٹائم لینے کی ٹیکٹکس بھی آنی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کیا مطلب, مجھے سمجھ نہیں آیا, تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, 1 منٹ میں آپ کی بات سنتی ہوں, ذرا میں ایک میسج دیکھ لوں. اس طرح کر کے نا آپ کو تھوڑے سے سیکنڈز مل جائیں گے کہ مجھے اس پہ کیا جواب دینا چاہیے, تو وہ ٹائم آپ لے سکتے ہیں. اچھا, کوئی سوال اگر آپ کو واقعتاً وہ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, یہ سوال آپ کو کمفرٹیبل نہیں کر رہا, ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے آپ کو کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے, تو بہت شائستہ انداز سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سوال نا مجھے مناسب نہیں لگتا, یہ سوال مجھے پریشان کرتا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے, لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں, تو ایک دفعہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے سوال نہ کیجیے نا, یہ سوال کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یا کسی کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, تو وہ یہ بات کہہ سکتی ہیں کہ بھئی آپ کے اس سوال کرنے سے میری پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اپنا تھوڑا سا ڈسکمفرٹ شو کرنے میں بھی بہت ایمانداری کے ساتھ کبھی کبھی حرج نہیں ہوتا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کویشچن کو سائڈ پہ رکھ کے سامنے والے کے سوال کو ایڈوائس میں بدل دیں. اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ ماسیاں ٹھیک چل رہی ہیں,
میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت پرسنل کویشچن ہے، میں صرف مثالوں کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ تو آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ کویشچن سائڈ پہ چلا جاتا ہے اور گفتگو سامنے والے کے اوپر چلی جاتی ہے، اور اس کو آپ مشورے سے بدل دیں۔ اچھا، ایک سیف ورڈ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک محفوظ جواب ایسے دیا جائے کہ جس کے اندر سارے جواب کور ہو سکتے ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی بہو کے ساتھ تعلقات کیسے جا رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ماشاءاللہ، جیسے کہ ایک دو اچھے انسان رہتے ہیں ہم ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی، اس میں آپ نے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دی، تو ایسے کچھ محفوظ جواب تیار کرنے کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے۔ پھر سوال کو مذاق میں بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ کوئی آپ سے سوال کرے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، تو آپ کہیں کہ ہاں دنیا گھوم سکتی ہوں اتنے تو ہیں۔ مذاق میں سب کو پتہ ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں اور واقعتاً ایسا تو نہیں ہے، لیکن وہ بات ختم ہو گئی نا۔ تو کچھ باتیں اچھے ہلکے پھلکے انداز سے بھی کور کی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ جب سامنے والے کے کسی سوال کو کاؤنٹر کریں تو ان کی تعریف کرتے ہوئے بات ختم کر دیں، تاکہ وہ برا فیل نہ کریں۔ جیسے آپ کوئی کمپلیمنٹ دے سکتے ہیں کہ مجھے آپ کا انٹرسٹ اچھا لگا، لیکن، یا یہ کہ آپ کو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میرے بارے میں اتنی کنسرنڈ ہیں، لیکن اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اس طرح کر کے کوئی کمپلیمنٹ دے دیا جائے، کوئی اپریسیشن کر دی جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ سوال وہیں پر دب جائے گا۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ استعمال کر لیا جائے جو بات کو اینڈ کر دے، ختم ہو جائے وہاں پر بات۔ جیسے ایک جملے میں آپ نے، ابھی ہم نے جتنے پیچھے گفتگو کی، آپ نے ایک جملے میں کوئی بات کہی اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ چلیں اس موضوع کو یہیں ختم کرتے ہیں، کوئی دوسری بات کرتے ہیں۔ تو ٹاپک کلوز کرنا بھی ایک ہنر ہے کہ ایک جملے میں فٹافٹ آپ نے ٹاپک کلوز کر کے اگلے موضوع پہ چلے جانا ہے۔ پھر ایک اور مزیدار طریقہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کا فوکس دوسروں کی طرف شفٹ کر دیں۔ اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو چلیں مجھے تو چھوڑیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ انکمفرٹیبل سوال دوسروں سے شروع ہو جائیں، لیکن توجہ جو ہے، جو آپ کے اوپر مرکوز ہوئی ہے، اس توجہ کو ہٹا دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا چلیں مجھے تو چھوڑیں، یہ دیکھیں بچے کتنی پیاری حرکتیں کر رہے ہیں، یا کھانا لگ رہا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا میری باتیں چھوڑیں، آئے کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ فوکس ہٹا دیا جائے اپنے اوپر سے۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اور طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی وہ والی بات جو آپ نہیں کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے سے آپ کو پرابلم ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ اوور کانشیس ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ گفتگو نگیٹو انداز میں ہو رہی ہو، لیکن کبھی کبھی کوئی وقت مناسب نہیں ہوتا کسی بات کو کرنے کا، کبھی کبھی کوئی سوال اور انداز مناسب نہیں ہوتا، تو کبھی ہمیں یہ ٹپس اور ٹرکس سیکھنی پڑتی ہیں۔ اور ایسی ہی لرننگس کے لیے بنچ اپ فار ویلنس کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اگر آپ نے اب تک نہیں کیا۔ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کیا کبھی کسی نے کوئی ایسا سوال آپ سے کیا ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ انکمفرٹیبل کیا ہو؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔